حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ ساتھی مطلب کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا، سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ سب اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کہ کوئی اہل کتاب میں سے کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، کنڈی لگا لو دروازے کی۔ فرمایا کہ دروازے کی کنڈی لگا لی گئی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کھڑے کرے۔ پہلے فرمایا کہ کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا، یا رسول اللہ کوئی غیر نہیں۔ فرمایا کہ دروازے کی کنڈی لگا لو، دروازہ بند کر، دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کروائے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر جان کے اس کی تعریف کی، اور پھر کہا الحمدللہ، اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے، اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے الہی، تو نے مجھے حق کے ساتھ اور اس کلمے کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس کلمے کی تبلیغ کا حکم فرمایا، تو میں نے اس کلمے کی تبلیغ کی اور لوگوں کے سینوں تک اس کے نور کو پہنچایا۔ اور الہی تیرا یہ وعدہ بھی ہے کہ اس کلمے کے ماننے والے کو تو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ الہی تیرے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، تیرے وعدے بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کلمے کو عام کیا، اور یہی کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف فرما دیا۔ تو کلمہ شریف کا ورد اپنی زبان پہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، اور میزان پہ جب ان کا وزن تولا جائے گا تو یہ میزان پہ بہت بھاری ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ فرمایا کہ زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان پہ بھاری ہیں، تو وہ کلمات یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جو 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھتا ہے، اس وظیفے کو اپنے وظائف میں شامل کر لیں اور اس کو پڑھا کریں، کم سے کم ایک تسبیح 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ فرمایا کہ پڑھنے والے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، فرمایا کہ اللہ اس کو 10 قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تو پورے سال میں بھی 10 قرآن پاک نہ مکمل کر سکتے ہوں تلاوت میں، لیکن فرمایا کہ جو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز قرآن پاک کی سورہ یاسین سے کیا کریں۔ دن کا جو آغاز ہے وہ سورہ یاسین سے کیا کریں، اس سے آپ کا دن جو ہے وہ خیر سے گزرے گا، آپ شر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اگر کسی کام کو جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کاروبار کریں گے تو گھر میں برکت ہوگی، آپ
آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، مبغضین کے بغض سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں اور اپنی شب کا آغاز، فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کا معمول بناتا ہے اور اپنی شب کا آغاز، رات کا آغاز اس سورت کی تلاوت سے کرتا ہے تو وہ سورت اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس شخص کو بخشوا لیتی ہے، اس کی مغفرت کروا لیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک، اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ فرض جو نمازیں ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں، یہ گناہوں کا جو ہے وہ معافی کا وظیفہ ہے، اس طرح کے دیگر وظائف، رزق میں اضافے کا وظیفہ یا بیماریوں سے بچنے کا، یہ جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں جو ہمیں شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، یہ کیا ہے؟ فرض نمازیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے، یا روزے ہیں فرض وہ رکھنے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد ان وظائف کی طرف آنا ہے، پھر یہ وظائف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول